علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا جنازے میں کہ اسی گلہ ہی کرتے رہ گئے ترکھانہ دا منڈا نمبر لے گیا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا غازی علم الدین کے جنازے پہ گردن جھکائے چل رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ 6 لاکھ لوگ حضرت غازی علم الدین کے جنازے میں شامل ہوا تھا۔ سید دیدار علی شاہ صاحب جب جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو غش کھا کے گر پڑے۔ بعد میں جب اٹھے اور جنازہ پڑھایا تو کسی نے کہا حضرت آپ نے بڑے بڑے جنازے پڑھائے ہیں، کبھی یہ کیفیت آپ کی ہوئی نہیں ہے۔ فرمایا جنازے بڑے پڑھائے ہیں لیکن کبھی حضور کا دیدار نہیں ہوا ہے۔ آج پہلی بار یہ موقع ملا، ادھر جنازہ پڑھانے لگا، ادھر آمنہ کا لال بھی سامنے تھا۔ حضرت پیر امیر ملت علیہ رحمہ گردن جھکائے چل رہے تھے تو آپ نے کہا لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، میرے دل میں کبھی یہ امنگ نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا۔ جو فقیر ہوتا ہے وہ خود ہی شہنشاہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے دل میں یہ آرزو کیوں پیدا ہو کہ وہ بادشاہ ہو، وہ خود ہی شہنشاہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے سنے ہیں، میرے دل میں یہ امنگ بھی نہیں جاگی کہ فلاں پہلوان میں ہوتا۔ اور پھر فرمانے لگے لوگوں میں نے بڑے بڑے ولیوں کے تذکرے سنے، میں نے کبھی یہ آرزو بھی سینے میں نہیں پائی کہ فلاں ولی میں ہوتا۔ لیکن آج غازی علم الدین کا جنازہ لوگوں کے کندھوں پہ جا رہا ہے، میرے دل میں آج یہ انگڑائیاں جذبات لے رہے ہیں، کاش آج اس چارپائی پہ جماعت علی شاہ ہوتا۔ یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواہش میرے دل میں انگڑائیاں لے رہے ہیں۔ یہ سعادت مندیاں ہیں، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے، اور یہ مقدر والے لوگوں کو سعادت مندی نصیب ہوتی ہے۔ یہ یہودی یہ شروع سے پیغمبر حسن و جمال حضور علیہ السلام کی توہین و تنقیص کو شعار زندگی رکھتے ہیں۔ تو ایک زمانے میں انہوں نے سازش کی اور آقا کریم کے روضہ اطہر سے حضور کے جسد اطہر کو چرانے کی سازش کی، اور جس کی حفاظت میرا رب کرے کون اس محبوب کا بال بھی کا کر سکتا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا امتحان ہے، ورنہ جس کے سر پہ وارا فانا لاکا ذکر کا تاج میرے رب نے رکھا ہے، بھلا اس کی شان کو کوئی گھٹا سکتا ہے؟ جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمعہ اس نو بند کرے، اس ذکر دا حافظ آپ خدا پڑھو لا الہ، خود اللہ حفاظت کرنے والا ہے ذکر کی۔ یہ تاج رب نے محبوب کے سر پہ رکھا ہوا ہے، اس لیے چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا، لیکن چاند کل بھی روشن تھا، چاند آج بھی روشن رہے گا۔ مدینے والے چاند کی عظمتوں کو کوئی گہنا سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس کے سر پہ وارا فانا لکا ذکر کی چادر میرے رب نے تان دی ہے، اس کی عظمتوں کو کوئی گھٹا سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ امتحان ہمارا ہے، یہ آزمائش ہماری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا کہ یہ سعادت مند لوگوں کا مقصوم ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں کچھ بد نصیب یہودیوں نے یہ سازش کی کہ حضور کے جسد اطہر کو روضہ انور سے نکال لیا جائے، اور پھر باقاعدہ انہوں نے 2 اشخاص کو وظائف پڑھا کر کے، داڑیاں رکھوا کر کے، جبہ و دستار پہنا کر کے مدینے میں بھیجا، صوفیاء کے، نیکوکاروں کے، علماء کے، زاہدین کے روپ میں، اور انہوں نے وہاں ایک جگہ کرائے پہ لے لی اور اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ وہ اپنے کمرے کے اندر سرنگ کھودتے اور روزانہ مٹی نکالتے، اور رات کے اندھیرے میں بقی کے قبرستان میں قبروں کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتے، اور سارا دن تسبیح لیے اللہ اللہ کرتے رہتے۔ لوگ کہتے کہ یہ تو بڑے صالح لوگ ہیں، اور پھر لوگوں کو خیرات بھی کرتے، لیکن کارروائیاں اور انداز یہ تھا، لباس خضر میں رہزنی کر رہے تھے، اور یہ ڈاکو اور یہ رہزن لٹیرے ایک بہت خطرناک مہم پہ آئے ہوئے تھے۔ جب وہ بالکل قریب پہنچ گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاؤں کا انگوٹھا بھی ننگا ہو گیا، حضور علیہ السلام سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں ملے، اور ان کی شکلیں دکھائی کہ یہ 2 موذی مجھ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو سلطان فوراً اٹھا اور کہا مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے، اور اس نے جلدی سے کچھ سواروں کو اپنے ساتھ لیا اور کچھ خزانہ ساتھ لیا، اور فوجوں کو حکم دیا کہ وہ تیار ہو کر کے جلدی میرے پیچھے آئیں۔ مدینے میں پہنچ کر کے اس نے دعوت عام کر دی، اور لوگوں کو کہا کہ آؤ میرے دسترخوان نعمت سے کھاؤ، اور لوگوں کو خیرات کرنے لگا۔ سارا مدینہ اس کے پاس آیا، لیکن جو شکلیں اس نے دیکھی تھی اس کو وہ نظر نہ آئی۔ وہ بار بار پوچھتا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، سارے جو ہیں وہ آپ سے خیرات لے گئے ہیں۔ ہاں 2 شخص ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے سخی ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں آپ کی دہلیز پہ آنے کی۔ بادشاہ نے کہا مجھے دکھاؤ وہ کون ہے۔
बादशाह को शक गुजरा ये वही थे। जब सामने आए तो बादशाह ने फौरन पहचान लिया। कहा कि मैं तुम्हारे डेरे पे जहां तुम रहते हो वहां जाना चाहता हूं। बादशाह तफ्तीश करना चाहता था, जब देखा तो तस्बीहें लटकी हैं, मुसल्ले बिछे हुए, कालीन बिछे हुए हैं। तो बादशाह मुसल्ला उठाया, कालीन उठाया तो नीचे फट्टा था। जब फट्टा उठाया तो नीचे सुरंग थी। फिर बादशाह ने उनको जानवरों के पीछे बंधवा करके चरवा दिया। और मैंने तारीख में पढ़ा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मदीने की गलियों में फिर उसके बाद रोता फिरता था और उसकी आंखों में आंसू थे और कहता था या रसूल अल्लाह तुम्हारी मेहरबानी कि ये ड्यूटी मेरे ज़िम्मे लगाई है, वरना कायनात भरी पड़ी थी। ये सादत मंदी मेरा मुकद्दर कि इस नौकरी के लिए मुझे मुंतखब किया है। और फिर उसने रोज़ा रसूल के इर्द गिर्द जो है जहां तक पानी आता है वहां तक जो है उसने जो है जमीन खदवाई और सीसा पिघला के उसके अंदर डाल दिया कि दोबारा कयामत तक कोई मूजी इसकी जुर्रत न कर सके। तो रोज़ा रसूल के इर्द गिर्द वो सीसा पिलाई हुई दीवार है जिसको खोदा नहीं जा सकता। ये सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की जिंदगी का ये अनोखा बाब है। आइए अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की कहानी भी सुनते हैं। ये इस्लाम का मुजाहिद आजम, ये हलाल और सलीब की जंगों का हीरो और जिस पे उम्मत इस्लामिया को आज भी नाज है और आज सदियां गुजरने के बाद ये सीनों में दिल की तरह धड़कता है। सुल्तान अयूबी का नाम आज भी दिलों पे नक्श है और उसका नाम सुन के मुर्दा जानों के अंदर भी जिंदगी की हरारत पैदा हो जाती है। उसके ज़माने में रेजिनाल्ड बदबख्त एक इंग्लिस्तान के शहजादे ने हाजियों के काफिले को रोक लिया और उनका सामान लूट लिया। उन्होंने कहा हम हज पे जा रहे हैं, तूने हमारा सामान लूट लिया, हमें जाने दे। तो उसने दरीदा दाहनी करते हुए कहा बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को जो तुम्हारी जान छुड़ाए। बस सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तक ये बात पहुंची तो मैंने तारीख में पढ़ा कि वो दांत पीसता था, उसकी आंखों में खून उतर आया और उसमें खड़े खड़े कसम खाई कि जब तक इस जालिम को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाऊंगा चैन की नींद नहीं सोऊंगा। फिर पौने 2 साल का अरसा आप सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी देख के जंगी मुहिमों को तरतीब देता रहा। दिन रात उसने एक कर दी, नींद करीब ना आने दी। जब नींद बहुत ज्यादा तंग कर दी तो फिर वो खेमे की चोप के साथ टेक लगा के खड़े होकर के अपनी आंखों की आग बुझा लेता और पौने 2 साल का अरसा उसने चारपाई पे लेट के नहीं देखा। फिर वो लम्हे आए कि अल्लाह ने उसकी मुराद पूरी की। इंग्लिस्तान के शहजादे लाइन में खड़े थे, उसने शाह गामा को अपनी कुर्सी दी और साथ कहा हम जिसको कुर्सी देते उसे अमान देते हैं। फिर उसने उसके जो नाइट्स थे उनको आबखोरे दिए, उनमें पानी दिया, कहा जिसको हम पानी देते हैं उसको अमान देते हैं। फिर जब रेजिनाल्ड की बारी आई तो बादशाह की रगें फूल गई गुस्से से। उसने तलवार निहम से बाहर निकाली और उसकी छाती पे चढ़ के उसकी गर्दन पे तलवार रख के उसके टुकड़े करते हुए कहा ओ कुत्ते, तूने कहा था बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को, मोहम्मद अरबी ने अपना नौकर भेज दिया है। और इस तरह उस रेजिनाल्ड कुत्ते के 2 टुकड़े करके रख दिए। ये हमारी तारीख है, ये और रोशन तारीख है। हमारे इस्लाफ, हमारे बुजुर्ग उस दौर के शहनशाह, उस दौर के बादशाह इतनी जुर्रत और इतनी अजीमत रखा करते थे और आज हमारी कमजोरियां ने दुश्मनों को दलेर कर दिए। कभी ऐसा भी अंधेर आया था कि सरेआम यूं तौहीन और तनकीस होती हो पैगंबर हुस्न और पैगंबर जमाल की, और फिर 1 अरब 40 करोड़ इंसान दुनिया के ऊपर बसते हो। ये भी जमाने ने दिन देखने थे तो उम्मते मुस्लिमा की मौत वाक़या हो जाए अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन बाकी रहती है। इसलिए उम्मत को पूरी कुव्वत के साथ खड़ा होना है और अपने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन का बदला लेना है। और ये मुमकिन नहीं है जब तक जो है वो हम पूरी दुनिया के ऊपर गालिब ना हो। अल्लाह ताला उम्मत को वो दिन नसीब फरमाए कि उम्मत का गलबा अल्लाह ताला नसीब फरमाए। इस वक्त हमारा अलमिया ये है कि हमारे पास आलमी लीडर कोई नहीं है। आवाम के जज्बे यकीनन देखने के, सीरिया के बच्चों को मैंने देखा कि वो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने हाथों में कतबा पकड़ा हुआ है और मैं उस मंजर को देख करके कितनी देर तक सकते में रहा। उसके ऊपर लिखा हुआ था उक्तुलूना वला तसुब्बू लिनबियना, हमारे टुकड़े कर दो लेकिन हमारे नबी को गाली ना दो। उन बच्चों के दर्द की कहानी कलेजे चीर रही थी। ये मोहब्बतों का आलम, वो इकबाल ने कहा था चमन में रखते गुल शबनम से तर है, चमन में रखते गुल शबनम से तर है, समन है सब्जा है बादे सहर है।
مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالا بے سوز جگر ہے۔ اس وقت امت بے امام ہے، امت کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو امت کی رہنمائی کرے، ملک بھی خالی ہیں اور عالمی لیول پہ بھی ہم کسی امام سے محروم ہیں۔ اللہ نے وہ دن نصیب کرنے ہیں، ہم صفے سیدھی کریں، بس ہمارا کام اتنا ہے، صفے سیدھی کریں گے تو امام بھی اللہ بھیج ہی دے گا، اور وہ وقت آئے گا کہ اس کے جھنڈے نیچے ہم کھڑے ہوں گے۔ اور ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، کتب صحاح میں موجود ہے، بخاری اور باقی کتابیں اٹھائیں، ہمیں اس وقت کی بشارت دی گئی ہے کہ جب اساکر اسلام ترتیب پائیں گے اور پھر امام بھی آ جائے گا، اور پھر امت مسلمہ وہ بانک پن پائے گی کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے یا درخت کے پیچھے چھپ کر کے پناہ مانگنا چاہے گا تو وہ پتھر مسلمانوں مجاہدوں کو بول کر کے کہے گا ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ وہ دن بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھانے ہیں، اور پوری امت کے اوپر جھنڈا جھولے گا تو آمنہ کے لال کا ہی جھولے گا انشاءاللہ۔ ملیں گے سینہ چاک آنے چمن سے سینہ چاک،